میں نے کوئی چوری نہیں کی نانا جان، پلیز مجھے بچا لیں۔ ماں باپ کے الگ ہونے کے بعد جب سے وہ حویلی رہنے آئی تھی سب کو کھلنے لگی تھی، ہر کوئی چاہتا تھا وہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ اس کی ماں نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لی جو کہ ان کے خاندان کے خلاف تھا، اور وہ معصوم 16 سالہ اریبہ اپنی نانا کے پاس آ گئی۔ ایک وہی اس کے ہمدرد تھے، باقی تو اپنے جال بچھا کر اسے پھنسانے کے چکروں میں تھے۔ چپکے سے زیور اس کے روم میں رکھ دیے گئے تاکہ الزام ثابت ہو۔ کوئی میری نواسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ ایس پی ارحم میر بخت کی بیوی ہے۔ نانا کے دھمکانے سے وہاں پر ہر ایک کو ساکت کر دیا۔ سزا تو پھر بھی میں دوں گا۔ دروازے پر کھڑے ارحم میر نے اسے نفرت بھری نظروں سے گھورا تو اگلے ہی لمحے وہ خوف سے گھبرا گئی اور فوراً اپنے نانا کے پیچھے چھپ گئی۔ ان کے پیچھے سے ذرا سا چہرہ نکال کر وہ ارحم کی طرف دیکھتی جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میر؟ تم جانتے ہو کہ میری بچی معصوم ہے اور بے گناہ ہے، تم اسے کون سی سزا دینا چاہتے ہو؟ میں اپنی بیوی کی رخصتی چاہتا ہوں۔ ارحم بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا تھا، جیسے یہ کوئی بہت ہی عام سی اور چھوٹی سی بات تھی۔ اس کی یہ بات سن کر جہاں اریبہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی وہیں باقی سب بھی حیران رہ گئے تھے۔ انہیں تو نکاح کبھی آج پتہ چلا تھا اور یہاں رخصتی کی بات ہو رہی تھی۔ ارم، تم ہوش میں تھے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جانتے ہو اریبہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اب یہ رخصتی نہیں ہو سکتی۔ دادا جان، اتنی چھوٹی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے تو رخصتی کیوں نہیں؟ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا تھا اور اب رخصتی میری مرضی سے ہوگی، اور اگر کسی کو اس بات سے کوئی اعتراض ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں اور کوئی مجھے اس سے روک نہیں سکتا۔ نانا جان، مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا، یہ تو مجھے کچا کھا جائیں گے، پلیز مجھے ان سے بچا لیں۔ اریبہ اپنے نانا کے پیچھے چھپی مضبوطی سے ان کے کندھوں کو تھامے آہستہ آہستہ بول رہی تھی کہ کہیں وہ ہٹلر اسے یہیں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ بیٹا آپ اپنے کمرے میں جاؤ، میں بات کر لوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ انہوں نے نرمی سے اریبہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یہاں سے جانے کا کہا۔ وہ خاموشی سے بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگ گئی تھی، مگر ارحم نے اسے جاتے ہوئے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے میرے زیور چرائے اور بنا اس سے پوچھے اس سے کچھ بھی کہے آپ نے اسے اتنی آسانی سے یہاں سے جانے دیا، اور یہ سب کیا ہے ارحم؟ ارحم کا نکاح ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ عافیہ بیگم کو جب ہوش آیا تو انہوں نے ہنگامہ مچایا تھا، وہ تو اپنی بیٹی کی شادی ارحم سے کروانا چاہتی تھی، تو یہ اریبہ بیچ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ میری نواسی چور نہیں ہے، اور اب اگر کسی نے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور جہاں تک بات ہے ارحم سے اس کے نکاح کی تو یہ میرا فیصلہ تھا، پر مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی کو میرے فیصلے پر اعتراض ہونا چاہیے۔ سب لوگ شادی کی تیاری کریں، 2 دن بعد ارحم کی رخصتی ہو کر دیں گے۔ دادا جان اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے، پیچھے سب کو حیرت میں ڈال کر۔ ارحم خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دادا جان نے اس کی بات مان لی تھی، کسی اور سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دادا جان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ جانتے ہیں مجھے ان سے کتنا ڈر لگتا ہے، وہ اتنے غصے سے مجھے دیکھتے ہیں جیسے ابھی مجھے کھا جائیں گے، تو میں ان کے ساتھ بھلا کیسے رہوں گی؟ بس مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ہاں تو میری گڑیا میرے ساتھ ہی رہے گی، ہم کون سا آپ کو یہاں سے کہیں بہت دور بھیج رہے ہیں، رخصتی کے بعد بھی تو آپ نے یہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ بس آپ کا کمرہ چینج ہو جائے گا اور آپ کو ارحم کے ساتھ اس کے کمرے میں رہنا ہوگا۔ لیکن نانا جان، کیا یہ ضروری ہے؟ میں یہاں بھی تو رہ رہی ہوں، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے ان کے کمرے میں نہیں رہنا، ان کا کمرہ اتنا خوفناک ہے، بالکل ان کی طرح۔ جب وہ وہاں نہیں ہوتے میں تو تب بھی ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتی ہوں، اور ان کی موجودگی میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اب میرا پوتا اتنا بھی خوفناک نہیں ہے، وہ دل کا بہت اچھا ہے، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ لیکن بیٹا یہ ضروری ہے، شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، وہ اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کا سائبان ہوتا ہے، اس کے اچھے برے وقت کا، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو کیا وہ بھی میرے محافظ ہیں؟ ہاں بالکل، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس کے ساتھ رہے۔ ارحم پر مجھے پورا یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد وہی ہے جو تمہارا اچھے سے خیال رکھ سکتا ہے، اس لیے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اس سے ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، وہ شوہر ہے تمہارا، اور میاں بیوی کا رشتہ محبت کا ہوتا ہے، ڈر کا نہیں۔ اریبہ کو انہوں نے اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، اور کافی حد تک وہ ان کی باتیں سمجھ بھی گئی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا ڈر کہیں نہیں تھا۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں یہی ٹھیک لگا تھا کہ اریبہ کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ ارحم سمجھدار اور ذمہ دار تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ اریبہ کی ذمہ داری اچھے سے نبھائے گا۔
وہ اس کے ساتھ رہے گا تو گھر والوں کے الزامات اور ظلم سے بھی بچی رہے گی، جو آئے دن کسی نہ کسی بات پر اسے ٹارچر کرتے تھے۔ نرمی سے اسے سب کچھ سمجھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے اٹھے تھے۔ اریبہ ان کے لیے ان کی اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیاری تھی، کیونکہ وہ بہت ہی معصوم تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ دلہن بنی ایس پی ارحم میر کے کمرے میں بیٹھی ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے کمرے میں پہلی دفعہ آئی تھی، وہ پہلے بھی اس کمرے میں چھپ چھپا کر آ جاتی تھی، لیکن اسے ہمیشہ ہی اس کمرے سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہ کمرہ ہٹلر کا تھا اور یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایسا اریبہ کا کہنا تھا۔ میری پسند کی تو ایک بھی چیز اس کمرے میں نہیں ہے، ان کی طرح ان کا کمرہ بھی خوفناک ہے، اتنا بھاری دلہن کا لباس پہنے اور اوپر سے چوڑیاں، میک اپ اور جولری، یہ سب پہلے اس نے کہاں پہنا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سادہ سی رہتی تھی، مگر نانا جان نے یہ سب کچھ بھجوایا تھا تو وہ ان کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں یہ ہٹلر، آ بھی جائے بیٹھ کے بھی، میں تو تھک گئی ہوں، مجھے سونا بھی ہے۔ اب تو ان کے کمرے کی ساری چیزیں بھی گن لی ہیں، ہر چیز کا رنگ بھی یاد ہو گیا ہے۔ اریبہ کبھی بیڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ جاتی تو کبھی پھر سے اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ مزید کچھ دیر اسی طرح گزری تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ فوراً سے بیڈ پر ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی۔ اندر آنے والا ارحم ہی تھا، اس نے ایک نظر بھی اریبہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ خاموشی سے اس نے اپنی چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور الماری کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ چینج کر سکے۔ وہ ابھی اپنا ایک ضروری کام ختم کر کے گھر لوٹا تھا۔ گھر والوں کو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے کسی قسم کا شور شرابہ یا شادی والا ماحول گھر میں نہیں چاہیے، اس لیے کسی نے کوئی رسم نہیں کی تھی، مگر دادا جان نے اپنی خواہش تھی کہ اریبہ دلہن کی طرح تیار ہو کر ان کے کہنے پر ہی یہ سب ہوا تھا۔ مگر ارحم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کب سے یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں، بیٹھ کر میرے کمر دکھنے لگی ہے اور مجھے نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ ارحم جب اپنے کپڑے نکالنے جا رہا تھا، اریبہ کی آواز سن کر اس نے پیچھے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے آواز نہیں نکلتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حیران رہ گیا تھا کہ کوئی اس قدر بھی پیارا ہو سکتا ہے، اور واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ تو میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ کیا مطلب کیوں کر رہی تھی؟ آپ کو نہیں پتا؟ جی نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ محترمہ کیوں میرے انتظار میں جاگ رہی ہیں۔ ہاں، آپ اتنے بڑے ہو گئے اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، ویسے تو بہت سمجھدار بنتے۔ اریبہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے واقعی کوئی بہت حیران کر دینے والی بات ہو۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اب خود بتانا پسند کرو گی کہ کیوں تم ابھی تک یہ عجوبہ بن کر بیٹھی ہوئی ہو؟ ارحم نے اس کی تیاری کو دیکھ کر کہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا شادی کی رات کیا ہوتا ہے؟ ارحم سینے پر بازو باندھ کر بہت غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس کی اس بات پر حیرت سے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اسے تو لگا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی بہت معصوم اور ناسمجھ ہوگی، اس کا ذہن بالکل بچوں والا ہوگا، مگر جو بات اس نے کہی تھی یہ تو ارحم کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ شادی کی رات جب لڑکا روم میں آتا ہے تو لڑکی کو دیکھ کر اس سے ایک اچھا سا گفٹ دیتا ہے۔ میں کب سے اپنا گفٹ لینے کے لیے جاگ رہی ہوں اور آپ نے مجھے گفٹ دیا ہی نہیں۔ ارحم تو اس کے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا تھا، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتا ہوگا۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ مجھے خود سے پتا ہے، میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا، جب مریم کی ارسلان سے شادی ہوئی تھی تو اس نے اتنا پیارا گفٹ دیا تھا اسے۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا؟ نہیں، اس کے بعد وہ ایپیسوڈ ختم ہو گئی تھی۔ ارحم کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے۔ وہ ایک ایس پی تھا، کہاں لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، اور اس کی بیوی شادی کی راتوں سے ڈراموں کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ تمہارا گفٹ صبح لا دوں گا، ابھی سو جاؤ تم۔ صحیح کہتے ہیں، پولیس والے بہت چالاک ہوتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں لائے ہوں گے میرے لیے کچھ، ایمی اپنی نیند خراب کر کے۔ ارحم جانے لگا تھا جب پیچھے سے اسے اریبہ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بنا اس سے کچھ کہے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ جب واپس آئے تو وہ گہری نیند سو چکی تھی، یہاں تک کہ اس نے ڈریس چینج کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ارحم غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ اسے وہاں سے اٹھا تھا اور اپنی اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا، کیونکہ اسے کچھ ضروری کام کرنے تھے۔ اریبہ جلدی باہر آؤ، مجھے چینج کرنا ہے، دیر ہو رہی ہے مجھے، کہیں تم اندر سو تو نہیں گئی؟ ارحم 10 منٹ سے ڈریسنگ روم کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا۔ اسے اپنا یونیفارم چینج کرنا تھا، ڈیوٹی پر جانا تھا، مگر اریبہ جو اپنا رات والا ڈریس چینج کرنے گئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا پارا مزید ہائی ہوتا دروازہ کھلا تھا۔ اریبہ اسی لباس میں اپنے بالوں سے الجھتی باہر نکلی۔
میں کب سے یہ پین اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ اتر ہی نہیں رہی. آپ پلیز میری ہیلپ کر دیں. میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، کسی اور سے کہہ دو. یہاں آپ کے میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اتنا بھی بھاری جوڑا پہن کر میں نیچے جاؤں گی تو سیڑھیاں وہیں پر گر جاؤں گی. پلیز آپ نکال دیں، پکا پرومس، اس کے بعد تنگ نہیں کروں گی. ارم کو پہلے دیر ہو رہی تھی اور اوپر سے یہ لڑکی اس کا دماغ صبح صبح خراب کرنے لگی تھی. وہ غصے سے پلٹا تھا. جس نے لگائی ہے نا اسی سے کہو یہ اتار بھی دے، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں. اسے کیسے کہہ دوں؟ یہ تو پارلر والی نے لگائی تھی اور وہ تو چلی گئی. اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی. میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ اب میں یہ اتنا بھاری لہنگا پہن کر اسے ڈھونڈنے کے لیے جاؤں، لیکن میرے پاس تو اس کا کوئی ایڈریس بھی نہیں ہے. ارم کا دل کیا کہ اس لڑکی کے 2 تھپڑ لگائے. کیا چیز تھی یہ؟ اس نے بلا وجہ رخصتی قبول کر اپنی جان مشکل میں ڈال دی تھی. اس نے غور سے اریبہ کی طرف دیکھا تھا جو کل سے یہ سب کچھ پہن کر گھوم رہی تھی. اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ خود بھی یہ وزن اٹھا کر تھک گئی ہے. ارم کو اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا، اسی لیے اس نے اسے اپنے قریب آنے کا کہا تاکہ اس کے بالوں میں لگی پین نکال سکے. ہائے اللہ جی، آرام سے نکالے، میرے بال کیوں کھینچ رہے؟ درد ہوتا ہے؟ شکر کرو کہ نکال رہا ہوں، ورنہ جتنا تم نے میرا ٹائم ویسٹ کیا ہے، دل تو کر رہا ہے کہ تمہارے بال کاٹ کر ایک جھٹکے میں یہ فساد ہی ختم کر دوں. غصے سے واپس اس کے بالوں سے ساری پینیں نکال کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا. اریبہ نے جلدی سے اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ کہیں سچ میں اس نے کاٹ تو نہیں دیے. اسے اپنے بال ہمیشہ سے بہت پیارے تھے، اپنے سے زیادہ اپنے بالوں کا خیال رکھتی تھی. یہی وجہ تھی کہ اس کے بال بہت لمبے اور خوبصورت بھی تھے. سب لوگوں کو میرے بال اتنے پسند ہیں اور یہ ہے کھڑوس کہ کتنی آسانی سے انہیں کاٹنے کی بات کر رہے تھے. ان بیچاروں کو کیا قصور بھلا؟ نہیں، ویسے قصور تو میرا بھی نہیں، سب قصور انہی کا ہے، کھڑوس کہیں کے. اریبہ نے بھی اس کے جانے کے بعد اپنا بدلہ نہیں لیا تھا. اپنے نانا جان کی بات تو وہ کبھی نہیں ٹال سکتی تھی، اور وہ بھی اریبہ کو سمجھاتے رہتے تھے تاکہ وہ اور ارحم کے ساتھ ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزارے. انہوں نے ہی اریبہ کو سمجھایا تھا کہ اسے ارحم کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہے اور اس کی ہر بات ماننی ہے. وہ اپنے کمرے میں خوش رہتی تھی کیونکہ وہاں پر ہر چیز اس کی اپنی مرضی کی تھی، مگر نانا جان کے کہنے پر زبردستی اسے ارحم کے کمرے میں واپس آنا پڑا. وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آئی، ارحم اسے پورے کمرے میں دکھائی نہیں دیا. یہ کہاں چلے گئے؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ان کا تعلق نا جنات سے، اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں اور اچانک سے ہی کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. خود سے باتیں کرتے اس نے بیلکنی میں دیکھا جہاں ارحم اسے دکھائی دیا. اریبہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی. آپ پولیس والے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں؟ ارحم کے ہاتھ میں سگریٹ دے کر اریبہ حیران ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ارحم کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا. یہ شاید کبھی اس نے اریبہ کے سامنے سگریٹ پی ہی نہیں تھی. کیوں، ہم پولیس والوں کو کیا منع ہے کہ ہم سگریٹ نہیں پی سکتے؟ پی سکتے ہیں، پولیس والے ہی تو سب سے زیادہ غلط کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا تم نے، پولیس والے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ارحم تھوڑا سا اریبہ کے قریب ہوا تھا. وہ فوراً سے پیچھے ہوئی. ارے نہیں، میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے، آپ تو بہت اچھے ہیں، میں تو باقی لوگوں کی بات کر رہی تھی. چھوڑی ان ساری باتوں کو، میں آپ کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں. تمہیں چائے بنانا آتی ہے؟ جی میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں، اور نانا جی کو تو میرے ہاتھ کی چائے اتنی پسند ہے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ کی چائے پیتے ہی نہیں. آپ بھی ایک بار میرے ہاتھ کی چائے پئیں گے تو آپ کو کسی اور کی پسند نہیں آئے گی. میں ابھی بنا کر لاتی ہوں. اریبہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی. تم بھی نہ اریبہ، اس ہٹلر کے سامنے پولیس والوں کو غلط کہہ رہی تھی. شکر ہے کہ بچت ہو گئی، ورنہ غصے میں کہیں مجھے ہی بالکنی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتے. میں تو گئی تھی آج. چائے بنانے کے ساتھ ساتھ وہ خود کو اپنی حرکت پر ڈانٹ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے وہ اوپر کر کے آئی تھی. کیسے حیران ہو رہے تھے میری بات سن کر. اب دیکھنا میرے ہاتھ کی چائے پئیں گے تو خود ہی مان جائیں گے. اریبہ چائے بنا کر کمرے میں آئی تھی مگر ارحم ابھی تک بالکنی میں ہی تھا. وہ خود بھی وہیں آ گئی. ارحم نے جیسے ہی چائے کا ایک سپ لیا تھا اس کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا. کیا ہے یہ؟ چائے ہے یا زہر؟ ایسے چائے بناتی ہو تم؟ اریبہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی. اس نے تو بالکل ٹھیک چائے بنائی تھی، تو پھر اس کا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا. میں نے تو بالکل ٹھیک بنائی ہے، آپ کا اپنا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے. اچھا تو تم خود ذرا اس میں سے ایک سپ پیو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کا ٹیسٹ کتنا خراب ہے. چائے بنائی تو اس نے خود ہی تھی، لیکن پھر بھی ڈرتے ڈرتے اس نے ایک سپ لیا تھا، اور وہ لیتی جو اس کی حالت خراب ہوئی تھی. اتنا زیادہ نمک! اس نے تو چائے میں نمک ڈالا ہی نہیں تھا، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میں نے نہیں بنائی، میں نے تو بالکل ٹھیک بنائی تھی. یہ نمک اس میں سے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. پاگل لڑکی، ہٹو یہاں سے، اور دوبارہ میرے لیے چائے بنانے کی بالکل ضرورت نہیں. ارحم تو وہاں سے جا چکا تھا مگر اریبہ ابھی تک وہاں کھڑے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. اس نے تو چائے بالکل ٹھیک بنائی تھی.
آدھی رات کو شدید پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی، مگر سائڈ ٹیبل پر پانی کی بوتل موجود ہی نہیں تھی۔ میں پانی رکھنے کیسے بھول گئی، اب کیا کروں؟ ایسے نیند بھی نہیں آئے گی اور نیچے اکیلے جانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اریبا کی نظر اسٹڈی روم کی طرف گئی تھی جہاں کی لائٹس جل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ارحم جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بستر سے اٹھی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ میں سو گئی تھی لیکن پھر اٹھ گئی۔ اگر پھر اٹھ گئی تھی تو دوبارہ سو جاتی، یہاں کیوں آئی ہو؟ ارحم اپنی کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ اریبا پر اس نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ میں دوبارہ سونے لگی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ تو اب کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں گود میں اٹھا کر لوری سناؤں؟ اپنی فائل سے نظریں ہٹا کر اس نے اریبا کی طرف دیکھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ واقعی نیند سے جاگی ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے اور رات کو میں روم میں پانی رکھنا بھول گئی، تو کچن میں پانی موجود ہے، وہاں سے جا کر لے آؤ۔ ارحم کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ یہاں اس کے پاس کیوں آئی تھی۔ وہ نیچے بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارے میں روز پانی کی بوتل رکھ لیتی ہوں، آج بھول گئی، آپ پلیز میرے ساتھ آ جائیں۔ ارحم کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی واقعی میں پاگل تھی۔ اپنے ہی گھر سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ ارحم اپنی فائل وہیں ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ سے کیوں لگے گا؟ آپ کون سا جین ہے؟ میرا مطلب ہے پہلے لگتا تھا لیکن اب تھوڑا تھوڑا لگتا ہے، زیادہ والا نہیں۔ اور اب زیادہ والا کیوں نہیں لگتا؟ ارحم مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ کیونکہ آپ اچھے ہیں اس لیے۔ اور تم سے کس نے کہا کہ میں اچھا ہوں؟ میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ اچھے ہیں، اور نانا جان نے کہا تھا کہ شوہر محافظ ہوتا ہے، اور آپ بھی میرے محافظ ہیں، ہمیشہ میری حفاظت کریں گے، مجھے کبھی کچھ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے مجھے اب آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ ارحم اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ اسے اریبا سے اتنی سمجھداری والی بات کی امید نہیں تھی۔ اسے اچھا لگا تھا کہ وہ اسے اپنا محافظ سمجھتی تھی، اس کے ساتھ ان کی محفوظ سمجھتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، مگر اریبا نے وہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے چہرہ جھکا گئی تھی۔ روم میں جا کر لے جاؤ، میں پانی لے کر آتا ہوں، اور ہاں کل سے یاد سے اپنی پانی کی بوتل رکھ کر سویا کرو۔ ارحم اپنا کام چھوڑ کر کچن میں اس کے لیے پانی لینے آیا تھا۔ وہ خود اپنی اس حرکت پہ حیران تھا۔ اس نے تو آج تک ابھی اپنا کام اپنے لیے نہیں چھوڑا تھا، چاہے اسے خود کو کتنی ہی بھوک اور پیاس کیوں نہ لگی ہوتی، وہ اپنا کام مکمل کیے بنا نہیں اٹھتا تھا۔ مگر آج اس لڑکی کے لیے وہ یہ بھی کر رہا تھا۔ یہ آگ کیسے لگی ہے اچانک سے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی اندر تو نہیں تھا؟ سب ملازم کہاں ہیں اور اریبا وہ کہاں ہیں؟ کچن میں اچانک سے آنکھ بھڑک اٹھی تھی، جسے دیکھ کر سب گھر والے پریشانی سے وہاں جمع تھے۔ سب سے زیادہ پریشان تو نانا جان تھے کیونکہ انہیں اریبا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، خدا کا شکر ہے سب لوگ باہر ہی ہیں۔ آپ فکر مت کریں بابا جان، بیٹھ جائیں، ملازم آگ بجھا رہے ہیں، تھوڑی دیر بجھ جائے گی، پریشان مت ہو۔ اریبا کہاں ہے؟ مجھے اس کا بتاؤ، مجھے نظر نہیں آ رہی وہ کہیں۔ کہاں ہے میری بچی؟ بڑے صاحب، اریبا کو تو میں نے کچن میں دیکھا تھا اور اس کے بعد اوپر چلی گئی، جب وہ واپس آئی تو آگ لگی ہوئی تھی۔ ملازمہ کی بات سن کر ان کا دل ڈوب گیا تھا۔ ان کا دل تو پہلے ہی بیٹھا جا رہا تھا، انہیں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میری بچی اندر ہے، کوئی بچاؤ اسے۔ وہ خود آگے بڑھنے لگے تھے جب سب نے انہیں پکڑ لیا۔ بابا جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کیسے جا سکتے ہیں اندر؟ تو کیا میں اپنی بچی کو اندر بڑھنے کے لیے چھوڑ دوں؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ آگ کیسے لگی؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ارحم آج جلدی گھر آ گیا تھا، اس سے کچھ ضروری فائلز لینی تھی۔ ارحم بیٹا، اریبا وہ اندر ہے، اسے بچا لو، میری بچی کو بچا لو۔ ارحم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، مگر دادا جان کے کہنے پر وہ فوراً اس طرف بھاگا تھا۔ نانا جان کہتے ہیں کہ شوہر محافظ ہوتا ہے اور آپ میرے محافظ ہیں، ہمیشہ میری حفاظت کریں گے۔ اریبا کی کل کہی گئی بات اس کے ذہن میں آئی تھی اور وہ بنا آگ کی پرواہ کیے کچن کے اندر چلا گیا۔ دھوئے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر تھوڑا غور کرنے پر اسے اریبا کچن کے ایک کونے میں بیٹھی نظر آئی تھی۔ دھوئے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارحم نے اسے اٹھایا تھا اور فوراً باہر لایا۔ بنا ایک لمحے کی دیر وہ اریبا کو اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ وہ جس گاڑی میں ابھی آیا تھا اسی گاڑی میں اسی لیے ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ پیچھے گھر میں کیا ہوا تھا اس بات کا اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ گھر کس کام کے لیے آیا تھا۔ اسے کچھ ضروری فائل لینی تھی اور سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس وقت اگر اسے کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ گاڑی تیزی سے چلانے کے ساتھ ساتھ وہ اریبا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ارحم نے کسی کو ہاسپٹل آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دادا جان کو فون کر کے اس نے اریبا کی خیریت بتا دی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسے ہوش آ گیا ہے
اور اب وہ خود اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کمرے میں گیا تھا تاکہ اس سے پوچھ سکے وہ وہاں کرنے کیا گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اسے سامنے وہ نظر آئی تھی، آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ ارحم نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا۔ اس اچانک حملے پر اریبہ گھبرا گئی تھی، مگر اپنے سامنے ارحم کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے ارحم کا غصہ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ ہاں بتاؤ مجھے، یہ سب کیا ہے؟ کیوں گئی تھی تم کچن میں؟ ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی؟ گھر میں 100 ملازم ہیں، تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ میں آپ کے لیے کچھ بنانے، پاگل لڑکی، دماغ خراب ہے تمہارا؟ جس کام کا تمہیں پتہ ہی نہیں اسے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور تم اسے کس نے کہا تھا کہ میرے لیے کچھ بھی بناؤ؟ اگر میں وقت پر گھر نہ آتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ اریبہ کی طبیعت ابھی اتنی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اریبہ کی طبیعت ابھی تک اتنی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اسے دوبارہ سے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ ارحم کو جب اس بات کا احساس ہوا تو اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، نرمی سے واپس لٹا کر خود پیچھے ہوا تھا۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس کچن کے آس پاس بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی میری بات یا نہیں؟ اریبہ نے بس ہاں میں ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارحم کو آخر غصہ کس بات کا تھا، اس کے کچن میں جانے کا غصہ تھا یا پھر اس کی وجہ سے اس کا وقت برباد ہوا تھا؟ اس بات کا غصہ تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کے غصے سے ڈر گئی تھی، اسی لیے خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تاکہ ارحم مزید اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی ہے۔ اس کی اس حرکت پر ایسے موقع پر بھی ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اپنا غصہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا وہ واقعی میں اس لڑکی کو کھونے سے ڈر گیا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ اس کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال لی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اریبہ کے سامنے تو وہ سگریٹ اب پی نہیں سکتا تھا، اس لیے باہر جانا ہی ٹھیک تھا۔ ارحم کو ایک بہت امپورٹنٹ کیس دیکھنا تھا۔ جب بھی اسے کوئی ایسا کام ہوتا تھا تو وہ اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا تھا، مگر اب اریبہ کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دادا جان اس کے فیصلے سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے اریبہ کو اپنی ساری تیاری کرنے کا کہا تھا اور اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ وہاں پر ارحم کی ہر بات اسے ماننی ہے۔ پہلے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ وہاں اکیلی کیا کرے گی، ارحم تو سارا دن اپنے کام میں مصروف رہے گا۔ مگر نانا جان کے کہنے پر اور سمجھانے پر جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اپنی ضرورت کا سارا سامان اس نے رکھ لیا تھا۔ نانا جان سے مل کر دعائیں لے کر وہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ گھر کب تک آئے گا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ارحم نے حیران ہو کر اپنے ساتھ بیٹھی اریبہ کو دیکھا تھا۔ انہیں ابھی گھر سے نکلے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، اس لڑکی کو بھوک بھی لگی تھی۔ گھر پہنچنے میں ابھی وقت تھا، اس لیے اس نے گاڑی ایک جگہ روکی۔ وہ خود گاڑی سے باہر نکلا تھا اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ واہ، اتنی ساری چیزیں، یہ سب میرے لیے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے لیے بھی تو لائے ہوں گے۔ مجھے یہ سب نہیں پسند، اب چپ کر کے کھا لو۔ آپ کو تو کبھی کچھ پسند ہوتا بھی نہیں ہے۔ خیر مجھے کیا، یہ سب میرے لیے، میں اکیلی کھاؤں گی، لیکن اس میں چاکلیٹ تو ہے ہی نہیں۔ ارحم نے غصے سے اریبہ کو دیکھا تھا، اتنا کچھ اس کے لیے لے کر آیا تھا، ابھی چاکلیٹس کی کمی تھی۔ نہیں نہیں، بہت کچھ ہے، یہ بہت ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، آپ بھی لے لیں۔ ارحم کو غصے میں دیکھ کر اریبہ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کرے۔ اس نے لیز والا پیکٹ جلدی سے اس کے سامنے کر دیا۔ ارحم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دوبارہ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی بلکہ کوئی بچی گود لے لی ہے۔ یہ لڑکی تو کہیں سے بھی میری بیوی نہیں لگتی۔ ارحم نے ایک نظر دوبارہ اریبہ کو دیکھا جو مزے سے چیزیں کھانے میں مصروف تھی۔ اپارٹمنٹ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ اریبہ کو تو بہت پسند آیا تھا، اور سب سے زیادہ اسے یہ بیلکنی پسند آئی تھی جس میں بہت سارے پھول رکھے ہوئے تھے۔ یہ اس کی سب سے فیوریٹ جگہ بننے والی تھی۔ گھر تو بہت ہی پیارا ہے، کھڑوس کی پسند اتنی بری بھی نہیں ہے۔ گھر کے ساری چیزیں دیکھ کر جب وہ حال میں آئی تو سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ روبینہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ارحم اس سے مزید کچھ کہتا، اریبہ نے اپنی سوچوں کی گھوڑے دوڑا دیے۔ ہائے اللہ، آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہم سے، بے وفائی کی ہے آپ نے، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کون سا جھوٹ، کون سی بے وفائی؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں تو اب میں آپ کو پاگل لگوں گی نا؟ آپ نے یہاں پر شادی کی ہوئی ہے اور حویلے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، نانا جان کو پتہ چلے گا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔
تم واقعی میں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کون سی شادی؟ ارحم کو واقعی اس لڑکی کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا، جیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی وہ۔ خود ہی تو مجھے بتائے تھے کہ یہ روبینہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کون سی شادی؟ یا خدا، کہاں پھنس گیا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ روبینہ ہے، میڈ ہے، گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہے۔ میں نے اسے پوری بات سنے بغیر کوئی بھی کہانی بنا لیتی ہو، کبھی تو اپنے دماغ کا استعمال کر لیا کرو۔ اریبہ کو اب واقعی اپنی جلد بازی پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایک میڈ کو اس کی بیوی بنا دیا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے سارے کام مجھے آتے ہیں، میں خود کر لوں گی۔ اندازہ ہے مجھے کہ سارے کام تمہیں کتنے اچھے سے آتے ہیں، مگر پھر بھی یہ مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے گھر کے سارے کام، کچن کے سارے کام روبینہ خود دیکھ لے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی نا؟ اگر پھر بھی تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عجیب یار، انہیں واقعی لگتا ہے کہ میں کوئی بچی ہوں۔ وہاں بھی تو کچن سے آدھے زیادہ کام میں کرتی تھی۔ ایک دن چائے اچھی نہیں بنی تو انہوں نے تو مجھے بچہ ہی بنا دیا۔ اریبہ دوبارہ سے اپنی بیلکنی میں آ گئی تھی۔ حویلی میں ہوا واقعہ ارحم ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ وقت تو گھر سے باہر گزرتا تھا، اس لیے وہ اریبہ کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے رکھ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے گھر میں میڈ رکھی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ کافی وقت اکیلا یہاں رہ لیتا تھا۔ اسے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی تھی، مگر اب اریبہ کی وجہ سے اس نے میڈ رکھی تھی کہ کہیں وہ پاگل لڑکی پھر سے خود کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ روبینہ کو بھی اس نے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اریبہ کا بھی خیال رکھے، اور خاص طور پر کچن سے اسے دور رکھے۔ انہیں یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہونے والے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں ارحم اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا، اریبہ سے اس کی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر چلا جاتا اور رات کو کافی دیر سے گھر واپس لوٹتا تھا۔ اریبہ تب تک سو جاتی تھی، مگر آج وہ تھوڑا جلدی گھر آ گیا تھا، مگر اریبہ اس سے پورے گھر میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اریبہ کہاں ہو؟ ارحم نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ گھر کا دروازہ تو لاک تھا، ارحم نے خود کھولا تھا، تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہے، وہ بھی اس وقت؟ اریبہ کہاں ہو؟ ارحم اسے تلاش کرتے بیلکنی میں آیا تھا۔ اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر اسے غصہ بھی آیا تھا اور سکون بھی۔ شکر تھا کہ وہ گھر پر ہی تھی، وہ کب سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ کتنا پریشان ہو گیا تھا وہ، اور یہ لڑکی یہاں سکون سے بیٹھی تھی۔ ارحم خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا مطلب کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ آپ کو کیا میں جہاں بھی بیٹھوں؟ آپ نے تو مجھے یہاں لا کر اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ پھول ہی تو میرے دوست ہیں، اب میں ان کے پاس بھی نہیں بیٹھوں تو پھر کیا کروں؟ اریبہ کے چہرے پر اداسی تھی، یہ ارحم کا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، جسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں کام میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ اریبہ سے بات اس نے اب تک نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی رہتا ہے جسے اس کے وقت کی ضرورت ہے۔ ارحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اس نے خود بھی جلدی سے چینج کیا تھا اور اریبہ کو بھی کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ساتھ لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کا ارادہ آج اریبہ کو پسند سے سب کرنے کا تھا۔ ارحم نے پہلے اسے اس کی پسند کی شاپنگ کروائی تھی، اور اس کے بعد اس کی پسند کا کھانا کھایا تھا۔ اریبہ اب کافی خوش لگ رہی تھی، پچھلی ساری باتیں تو وہ بالکل ہی بھول گئی تھی۔ باہر کی روشنیاں دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی کھانا کھا کر باہر نکلے تھے، ارحم کا فون بجنے لگا۔ فون سننے کے بعد اس نے اریبہ کو گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود دوسری سائڈ پر جا کر فون سننے لگا۔ اریبہ کو ونڈو سے سامنے خوبصورت پھولوں کی دکان نظر آئی۔ پھولوں کی تو وہ دیوانی تھی، جہاں بھی اس سے پھول نظر آتے تھے وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی۔ وہ بنا سوچے سمجھے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی، جب اچانک سامنے پیچھے سے ایک گاڑی اس کے قریب آئی۔ ارحم جو دوسری سائڈ پر فون پر بات کر رہا تھا، فوراً بھاگ کر اس کی طرف آیا تھا۔ اس نے اریبہ کو پیچھے کیا، اسی لمحے ایک گولی ارحم کے بازو پر آ کر لگی۔ وہ گاڑی وہاں سے تیزی سے نکل گئی تھی۔ اریبہ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ یہ ہوا کیا۔ ارحم نے دوبارہ جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور دوسری طرف سے آ کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر اس کی سفید شرٹ خون سرخ ہو گئی تھی۔ اتنا سارا خون! اریبہ تو اس کی شرٹ پر خون دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں، اتنا سارا خون! اریبہ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ارحم نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف کی تھی۔ 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ اتنے میں ارحم کا ایک اور آفیسر بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ میم، آپ یہاں بیٹھ جائیں، سر کو اندر جانے دیں، انہیں چوٹ لگی ہے۔ نہیں، مجھے ان کے ساتھ ہی جانا ہے، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا۔ اریبہ نے ارحم کا دوسرا بازو مضبوطی سے پکڑا تھا، اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس حادثے سے وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔
ارحم نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا تھا کہ کوئی اسے اس سے الگ نہ کرے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے بازو سے گولی نکالی اور بینڈیج کی تھی۔ عریبہ اس سارے وقت میں اس کے سینے میں چھپی اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنا چہرہ اوپر نہیں کیا تھا اور نہ ہی ارحم سے الگ ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ارحم کی اس کے لیے محبت دیکھ کر اتنی تکلیف ہے بھی اسے عریبہ کا خیال تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور اسے نہیں کیا تھا۔ عریبہ سب ٹھیک ہے، ادھر میری طرف دیکھو عریبہ۔ عریبہ نے تھوڑا سا چہرہ اوپر کر کے ارحم کو دیکھا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوں میں، کچھ بھی نہیں ہوا، پریشان مت ہو، بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ گھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ارحم نے اسے بہلایا تھا کیونکہ جب سے یہ سارا واقعہ ہوا تھا وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ پکڑے گئے تھے۔ ارحم جس کیس کو دیکھ رہا تھا یہ وہی لوگ تھے۔ فیض نے فون پر اسے ساری معلومات دے دی تھی۔ فون بند کر کے جب وہ واپس کمرے میں آیا تو عریبہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے اپنا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود صوفے پر جا کر اپنے بازو کی بینڈیج چینج کرنے لگا۔ اتنے میں عریبہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر ارحم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو درد نہیں ہوتا؟ اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے درد نہیں ہوتا، ایسی چھوٹی چھوٹی چوٹیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نہیں چھوٹی تو نہیں ہے، یہ تو اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے تو چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو میں اتنا روتی ہوں، اتنا درد ہوتا ہے، اور آپ کو اتنی بڑی چوٹ کا بھی درد نہیں ہو رہا۔ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اس کی معصوم باتیں سن کر۔ تم فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں چوٹ چھوٹی سی بھی نہیں کبھی نہیں لگنے دوں گا۔ میں آپ کی ہیلپ کروں؟ آر یو شور؟ ارحم کو بینڈیج کرنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن اس نے عریبہ سے نہیں کہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کبھی یہ سب کیا نہیں، اور وہ تو ویسے بھی اس کی چوٹ دے کر ڈر جاتی تھی۔ جی میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، مجھے بتائیں کیسے کروں؟ ارحم نے اسے بتایا اور ساتھ ساتھ خود بھی اس کی ہیلپ کرتا رہا۔ عریبہ نے اس کی بینڈیج چینج کر دی تھی۔ ارحم شرٹ لیس تھا اور عریبہ نے اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ کبرڈ میں میری بلیک کلر کی ایک شرٹ ہے، وہ لے آؤ۔ ارحم کی بات سن کر عریبہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ ارے اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے، شوہر ہوں میں تمہارا، دیکھ سکتی ہوں مجھے۔ عریبہ فوراً وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے ارحم کھل کے مسکرایا تھا اس لڑکی کی حرکت پر۔ پاگل لڑکی، اس کی یہی تو چھوٹی چھوٹی حرکتیں ارحم کو بے حد پسند تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ عریبہ میچور ہو، وہ اسے ایسے ہی اچھی لگتی تھی۔ روبینہ تم چھوڑ دو، رات کا کھانا آج میں خود بنا لوں گی، تم گھر چلی جاؤ۔ لیکن میم، سر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ کچن کا کوئی کام نہیں کریں گی، میں تمہارے سر کو خود ہی سمجھا لوں گی، میں نے کہا نا تم جاؤ، جا کر آرام کرو، آج میں سب کچھ خود کر لوں گی۔ روبینہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے سر کے غصے سے واقف تھی، مگر یہاں بھی عریبہ تھی، اس نے زبردستی اسے بھیج ہی دیا تھا۔ ارحم کی برتھ ڈے ہو اور عریبہ کو یاد نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے جلدی جلدی کام کرنا شروع کیا تھا۔ ارحم کے آنے سے پہلے اس نے اس کی پسند کی ہر چیز بنا لی تھی اور کیک بھی اس نے خود بنایا تھا۔ ساری چیزیں سیٹ کر کے وہ خود بھی اچھی سی تیار ہو گئی تھی۔ گھر کی لائٹس اس نے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دی تھی۔ ارحم جیسے ہی گھر آیا، گھر کی ساری لائٹس بند دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی، سامنے اپنے لیے ایسا سرپرائز دیکھ کر وہ واقعی میں خوش ہوا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے آخری مرتبہ کب اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ارے تمہیں میری برتھ ڈے یاد تھی؟ جی مجھے تو ہر سال یاد ہوتی ہے، آپ بھول گئے، میں آپ کو ہر سال میسج کر کے وش کرتی تھی اور آپ میرے میسج کا رپلائی بھی نہیں کرتے تھے۔ ارحم بھلا کیسے یہ بات بھول سکتا تھا؟ ہر سالوں سے عریبہ کے میسج کا ہی تو انتظار رہتا تھا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ جی یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اور یہ کیک بھی میں نے خود آپ کے لیے بنایا ہے۔ ویسے کیک میٹھا ہی ہے نا؟ ارحم نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا تھا۔ اب آپ میرا مذاق نہیں اڑائیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، میں نے چائے ٹھیک بنائی تھی، وہ تو پتہ نہیں کیسے ایسی ہو گئی۔ مذاق کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میری بیوی کچھ بنائے اور اچھا نہ بنے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ سب کچھ ارحم کی پسند کا تھا اور اسے سب کچھ بہت پسند بھی آیا تھا۔
اس کے بعد انہوں نے کیک کٹ کیا تھا. کیک تو بہت مزے کا ہے اور کھانا بھی بہت مزے کا تھا. اب آپ کو یقین آ گیا نا کہ مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے؟ اچھا، تو یہ بات ہے، مطلب مجھے یقین دلانے کے لیے اتنی محنت کی گئی تھی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ سب کچھ تو میں نے بہت پیار سے آپ کے لیے ہی بنایا تھا. میں جانتا ہوں، میری بیوی کو سب کچھ بنانا آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے. اور اس دن چائے بھی تم نے بہت بالکل ٹھیک بنائی تھی، لیکن کسی نے میری بیوی کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے خراب کر دیا تھا تاکہ میں اس بات کو لے کر تم پر غصہ کروں. کیا واقعی؟ لیکن آپ کو کیسے پتا ایسا ہوا تھا؟ تم بھول رہی ہو کہ تمہارا شوہر ایک پولیس والا ہے اور ہم پولیس والوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ نے گھر میں اس روبینہ کو رکھ لیا اور مجھے کھانا بنانے سے سختی سے منع کر دیا. حریبہ نے ناراضگی دکھائی تھی. وہ اس لیے کہ میں کسی کو بھی تمہیں نقصان پہنچانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا. تمہارے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا. آپ کو میری فکر کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے مگر نہیں ہونی تو چاہیے، مگر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. جی بالکل، اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی معصوم سی بیوی سے بہت بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ. ارحم نے نرمی سے اس کے گال کھینچے تھے. حریبہ کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی اس کا اظہار سن کر. ارحم جانتا تھا کہ وہ اس کے منہ سے یہ سب سننا چاہتی ہے، اس لیے آج اس نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا تھا جو ہمیشہ سے اس نے اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی. یہ سب تو ہو گیا، اب میری برتھ ڈے کا گفٹ کون دے گا؟ لیکن میں نے تو آپ کے لیے کوئی گفٹ لیا ہی نہیں، میں تو کہیں گئی نہیں. جو گفٹ مجھے چاہیے وہ تمہیں کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں. ارحم نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا. ایسا کون سا گفٹ ہوتا ہے بھلا؟ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، جو گفٹ مجھے چاہیے وہ میں خود لے لوں گا. یہ کہہ کر ارحم اس کے چہرے پر جھکا تھا. حریبہ نے بھی اسے خود سے دور نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بھی تو اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی. حریبہ نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو تھام لیا تھا. ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. وہ بھی اسے مزید اپنے قریب سا کر گیا تھا.